صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج الحمدللہ مجھ سمیت سارے ساتھی تھے ساڑھے برخوردار اب حبیب اللہ اور منیر صاحب دے دکانہ دے افتتاح دے سلسلے جمع ہوئے ہیں۔ اس خوشی دے موقع تے انہوں نے سانو بھی دعوت دیتی، تونوں دعوت دیتی۔ ویسے تو رمضان قریب ہے، بڑی مصروفیات اس تو پہلے ہو جاندی ہیں لیکن بہرحال اور آج دا دن تو ویسے میں کوئی پروگرام نہیں دیندا کیونکہ پیر نو ساڈا اپنا اجتماع بھی ہوندا ہے اور دن تو ہی دوست مہمان آن لگ جاندے نے، لیکن بعد وچ وقت بھی نہیں سی اور آج دا دن بھی خاص دن ہوندا ہے۔ ساڑے درسگاہاں وچ بھی تمام علمی درسگاہاں وچ مدرسہ وچ جدو سال شروع ہوندا ہے تو سب پیر دے دن تو شروع کردے، کیونکہ پیر دے دن نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال خاص مناسبت ہے۔ آپ ایسے دن دنیا تشریف لے آئے، ایسے دن آپ نے پردہ فرمایا، ایسے دن ہجرت کی تھی مدینہ شریف وچ، آپ پیر دے دن تشریف لائے، پیر دے دن نو خاص مناسبت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تمنا بخاری شریف وچ امام بخاری نقل کیتی ہے، فرماندے سی اللہ میں نے اس دن موت دیوی جس دن تو میرے محبوب نو لے تے گئے۔ اور بڑے بڑے بزرگاں دا سا ویکھیا کہ انہاں دی تمنا ہوندی ہے کہ پیر والے دن ساڈا انتقال ہوے، اور ایک عجیب گل ہے کہ جمعے والے دن انتقال ہوئے تے حساب کتاب نہیں ہوندا، لیکن عاشقاں دا معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، کہنا بابا حساب لے لوی لیکن محبوب دے رستے تے چلنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے بعض محدثین نے لکھا ہے کہ پیر دا دن موت دے اعتبار نال بھی جمعے دے دن تو افضل ہے، یہ لکھا ہے محدثین نے، ورنہ سیدنا صدیق اکبر جیسا انسان تمنا نہ کرتا، انہاں دی تمنا کرنا تو خود ایک مستقل سنت ہے، کیونکہ بس ضرورت نہیں بھائی چھڑ دو ہوا چل رہی ہے، کیونکہ خلفائے راشدین دی سنت نو بھی پیغمبر سلام نے اپنی سنت قرار دیتا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تے میرے خلفاء دی سنت، انہاں دی سنت دراصل اے بھی میری سنت ہے، لہذا خلفائے راشدین نے اگر کسی شے دی بنیاد رکھی ہے وہ دراصل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اس اعتبار نال پیر دا دن بڑا اہم دن ہے، میں آکھا بھی اگلی پیر تو انشاءاللہ رمضان ہے چوسی تو اسے پیر نو رکھ لیں، میں حاضر ہو گیا۔ بہرحال تجارت دے بارے چ مولانا صاحب میں تو پہلے گفتگو کر رہے سی، یعنی مسلمان دی جڑی زندگی ان دے بارے چ پیغمبر سلام نے ایک روایت بیان فرمائی ہے، بس میں بیان کر کے ختم کرنا۔ پیغمبر سلام نے ایک بار سوال کیتا کہ مینوں دسو، صحابہ بیٹھے نے، آپ نے فرمایا مینوں دسو مومن دی مثال کس درخت دی طرح ہے، کس درخت دی طرح، کس رخ دی طرح مومن دی مثال ہے۔ صحابہ خاموش ہو گئے، سوچن لگے، کوئی جنگل چلے گئے جانی سوچ کدے وہ سوچن اسے، لیکن کوئی فٹ نہ پوے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے جی صحابی 10 سال عمر آئی تو نال بیٹھے نے، کہ میرے دل میں گل آ گئی، میرے دل میں گل آ گئی۔ اس لیے گل لکھی ہے بزرگاں نے کہ کدے بھی کسی گل دے اندر چھوٹے دی گل نو رد نہ کرے انسان بلا وجہ، تو چھوٹا جو کرے جو ایسا کہہ دیندے، ہو سکتا ہے ان دے منہ تو اللہ ایسی گل کہلا دے جڑے وڈاں دے دل وچ نہ، لیکن وہ حیال نہیں بولے، کیونکہ بڑے میرا ابا بیٹھا ہے تو وہ نہیں بولدا پیا، صدیق اکبر نہیں بولدے پے، عثمان غنی عطاری بڑے بڑے، میں چھوٹا جا وچ بول پاواں۔ صحابہ نے کہا حضرت تسیں دسو، فرمایا کہ مومن دی مثال کھجی دی طرح ہے، کھجی دی طرح، کھجی دی مثال مومن دی مثال ہے، کیونکہ کھجی ایک ایسا درخت ہے جن دی کوئی شے ضائع نہیں ہوتی، ان دا پھل بھی کھادا جاتا ہے، کچا پھل بھی استعمال ہوندا ہے، گٹھلیاں بھی گٹھکاں بھی استعمال ہوندیاں نے،
ان دا تنا بھی استعمال ہوتا ہے، پتے بھی استعمال ہوتا ہے، جڑا بھی، یعنی کھجی ایک ایسا درخت ہے جن دی ہر شے استعمال چاہتی پکھا جول دے پائے اندے پتہ دا بر رہا ہے، چھتاں دے اندر پہلے چھتیراں دی جگہ تے اندے تنے استعمال ہوندے آئے۔ آج جڑے صوفہ دے اندر آج سپرنگ آ گئے، پہلے زمانے دے اندر ان دے اندر جڑے وال نکل دے آئے، ان دا جڑا صوفہ بندہ ہے سب تو مہنگا صوفہ ہوندا ہے بھائی، ایک بڑا نرم صوفہ ہے اندے کھجی دی جڑا وہ چھال تے وال پائے نے، آج ان دی جگہ وہ سپرنگ آ گئے، بندہ سوندا ہے تے ہی لگتا ہے آسمان ہی پھردا ہے۔ کھجی دی نال مثال پیغمبر سلام نے فرمایا کہ مومن دی مثال کھجی دی طرح ہے۔ اور ایک عجیب گل ہے کہ کھجی ساڈی رشتہ دار ہے، پتہ تانوں ساڈی بوئی لگدی، آج پہلی بار تو سن یہ ساڈی بوئی ہے، یہ بابا آدم دی بہن ہے۔ کیویں؟ جب بابا آدم سلام نو جدو اللہ تعالی نے بنایا، وہ پھر فرشتہ نے انہاں دے جد پتلا صاف کیتا تو گارا بچ جاتا ہے، جدو تساں کوئی سیمنٹ کتھے لاس ہو تو اس تو بعد جدو اندو کرنڈی چرنڈی پھیر کے گرمالا پھیر دے ہو تو جڑا زائد سیمنٹ ہے وہ کٹھا ہو جاتا ہے، وہ جڑی زائد مٹی بچی آئی ان دے وچوں اللہ نے کھجی پیدا کی۔ اس لیے کھجی سب تو زیادہ عرب دے ملکاں چ ہوندی ہے، کیونکہ آدم سلام دا پتلا بھی مکہ دے قریب مقام نعمان تے تیار ہویا ہا، اس لیے کھجی اصل ہوندی آئی عرب تو ہے۔ ماشاءاللہ سالے تے کھجی ہے نا جی، تسا خیر پور جنت سندھ دی سب تو زیادہ کھجی ہے، اے او صحابہ نال لے آئے ہیں جدے محمد بن قاسم نال آئے ہیں، وہ آدلے گٹکا لائے تے کھجی شروع ہوئی، تو ماشاءاللہ سندھ سب تو زیادہ کھجی ہوندی ہے، کیونکہ صحابہ سب تو پہلے آئے ہوتے نے، تابعین آئے نے، تو کھجی دنیا جتھے بھی گئی ہے عربہ تو گئی ہے، کیونکہ بابا آدم دے نال تو پیدا ہوئی۔ اس لیے کھجی دے اندر جڑی خصوصیات نے، کھجور دے اندر رسول اللہ فرمایا جس گھر دے اندر کھجی ہے اس گھر والے فقیر نہیں نے، انہاں دے گھر چ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ مال دولت دیتی، تو پیغمبر سلام نے کھجی نال مثال دیتی۔ انہاں مطلب کی ہے؟ مطلب ہے کہ مومن جڑا ہے مسلمان بندہ ان دا کوئی کم ثواب تو خالی نہیں، باوے دین دا ہوئے، باوے دنیا دا ہوئے، باوے گھر دا ہوئے یا باہر دا ہوئے، اگر وہ اپنی نیت کر لوے کہ میں اللہ دی رضا واسطے اور حلال کمان واسطے کم کرنا، وہی ان دے واسطے ثواب ہے، وہی اجر ہے۔ اس لیے انبیاء دے نال حشر فرمایا، صدیقین نال، شہداء نال، کھیتی باڑی آپ کرنے، ان دے بارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتی باڑی کوئی فرمایا تو سا کھیتی باڑی کرو، کوئی پھلدار درخت لاؤ، کوئی چڑی کھا جاوے، کوئی کیڑا اندے چ کھا جاوے، فرمایا سارا اس بندے واسطے صدقے دا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان دے اوتے عشر لازم کر لیتا، اے دسن واسطے بھی اے کھیتی باڑی عبادت ہے، اس عبادت دے اندر اینا حصہ تانوں اللہ دے راستے دینا ہے، تجارت تو اینا دینا ہے۔ اے کیوں لایا؟ اس واسطے کہ اے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ نماز پڑھنے ہیں تو نماز دے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتے، فرمایا تجارت تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کھیتی باڑی مرضی نہیں کر سکتے، تسا پھلاں دے اندر مرضی نہیں کر سکتے، تسا نوکری مرضی نہیں، جڑا کام تسا کرو گے شریعت نے پابند کر دیتا، اور پابند کرنا دلیل ہے کہ مومن دا ہر کام عبادت ہے۔ وہ تجارت بھی عبادت کر رہا ہے، کھیتی باڑی بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ سمجھا میں کھیتی باڑی دنیا داری نہیں ہے، میں نے لوگ کہا جی رستہ دنیا دار ہے، بہت برا لگتا ہے، میں مومن دنیا دار ہے ہی نہیں، مومن واسطے تو جنت پیدا کی تھی، یہ دنیا آخرت دار ہے، یہ تھا دنیا اللہ نے نقشے دسے نے کہ زندگی تو سب دنیا کیوں گزارنی ہے، اور یہ ساری جڑی دنیا داری ہے یہ دراصل آخرت داری واسطے ہی ہے۔ دکان کرو گے مال حلال آئے گا، مال حلال مال کمان والے حبیب اللہ فرمایا، حلال کمان والا حبیب اللہ ہے، القاسم حبیب اللہ فرمایا کہ حلال کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اپنا دوست فرمایا، اور ان اندر خیر و برکات رکھ دیتی ہے۔ بلکہ ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک آدمی اپنے حد دے اندر بچہ واسطے سودا لیتے جاتا ہے، جی آپ آنے تو ہاتھ چو لے لیا، فرمایا کہ جدوں تک ان دے ہاتھ وچ سودا رہندا ان دے گناہ معاف ہوندے گھر پہنچنا۔ جی ماشاءاللہ، جی ایک دنیا داری ہے، یہ آخرت داری ہے، آپ تو ہر عمل تے اجر ملتا ہے، بس نیت صحیح ہوے اور حلال طریقے نال کماوے، جو شریعت مطہرہ نے آکھیا۔ کھیتی باڑی کیویں کرنی ہے، باغاں دا کیویں کرنا ہے، ہن باغاں دے اصول نے،
تو صاحب باغ دے دیو بغیر پھل دے شریعت دی جائز نہیں ہے، سود ہو جاسی کیونکہ پھل ہی نہ آیا تو ٹھیکیدار تو مارا گیا بیچارہ. تو آخو جی ماجی ساڈے تو پیسے تو ٹھیک ہو گئے، وہ مارا گیا تو وہ مارا گیا. یہ مومن دی شان نہیں ہے. مومن تو کہنا مینو بھی نفع ہوئے تو اگلے نو بھی نفع ہوئے، یہ مومن دی شان ہے. ماشاءاللہ مومن دی شان نہیں. اس لیے تین ایمان دے شعبے ایسے نے کہ جڑے سارے شعبہ دی بنیاد نے. تین شعبے، ایک اخلاص کہ جڑی نیکی کرو اللہ دی رضا واسطے کرو، نہیں کوئی اور نہ آوے. دوسرا خلوص کہ لوگاں نال جڑا معاملہ کرو تے صحیح نیت نال کرو، دھوکہ بازی فرار نال نہیں کہ میرے پیسے آ جاون اگلا بھاویں بھاڑے چ جاوے. یہ مومن دی شان نہیں. مومن تے کہندا مینوں فائدہ ہوے، میرے بھائی نوں بھی فائدہ ہو. دکاندار نیت کرے کہ یار میں اچھے تو اچھا سودا لیاواں تاکہ لین والے مسلمان بھائیاں نوں فائدہ ہوئے، اور لین والا کہ یار میں اینوں دیواں اللہ دی خوب دکان چلاوے، دونوں مخلص ہو جاون تے گھر والے گیا سودا بھی برکت والا تے پیسہ انوں بھی برکت والا. ورنہ پھر او سی نا ایک بندہ آیا تے او کی کردا پنڈ تو مکھن لیا تے دیندا ایک بیکری تے، انہاں تو لے جاندا چینی، مکھن لیا لینا چینی لے جاندا. اور ایک دن اس دکاندار نے آکھا یار کلو روزانہ مکھن منگانا، کلو میں نو چینی دینا. آج میں تول لینا مکھن سے، انہوں نے تولا تو 900 گرام نکلے، یعنی 100 گرام کم ہوئے. انہوں کو ہے یار میں تے انہوں بڑا سیدھا سادہ سچا سمجھدا ہے، یہ تو ایڈا فرانیاں نکلا، کتنے دیر تو میں ایویں دتی جاتا ہے. تو اگلے دن جو ہے انہیں پھڑ لیا، انہیں جب تولا ان کا دیکھا 900 گرام ہے تو مینوں گھٹ دینا ہے. آخر اللہ دے بندے میرے کول کتنے تکڑی جڑے تو چینی دے لیا ان دے برابر میں توکل ہے. اللہ اکبر، میری گل سمجھ آتی پئی؟ تو مینوں کی پتا ایک کلو یا کلو تو کم ہے. اس لیے حضرت نے لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک آدمی 2 نمبری کا پیسہ کمانا ہے تو پھر بیمار دوائی لائن جانا تو اگلا بھی 2 نمبر دوائی دیتا ہے. اللہ والوں نظام ہے. ایک بندہ کسی پاسے گیا ہاں تو وہ تھے دودھ ویچدا ہے تو دودھ کے اندر ہو جویں بھی فرال بازی پانی مسافر ہے تو پانی جڑا وچ پا دیندا. جدوں وہ پیسے کما تے واپس جاندے اونے ایک باندر پالا ہے. وہ کی ہویا کہ یکدم باندر نے دی تھیلی چکی پیسہ دی پہلے سکے ہوندے ہے تو اون دے اوتے چڑھ گیا. وہ جڑا استبل ہوندا ہے واس جن تے پردہ لگا ہوندا ہے تو کی کرے ایک درہم پانی سٹ دے ایک اونوں دے ایک پانی اللہ والوں. تو لوگ بڑے لوگوں کا یار چلتے بڑے نقصان ہویا، کہتا کوئی نقصان پانی نے آدھا حصہ لے لیا میرا مل. اس لیے میرے دوستو خلوص جڑا معاملہ کرو کہ یار اگلے نو بھی فائدہ ہوئے تو پھر دیکھو تانوں بھی فائدہ ہوئے. یہ تاری نیت خراب ہے، یاد رکھو نیت کا بہت اثر ہے. تو سب واقعہ سنو ہے گا علماء اکرام کو کہ ایک باغ دے اندر بادشاہ جاندا ہے اور جا کے اودا انار نو چڑھواندا ہے، پیندا ہے، میٹھا تے بہت زیادہ رس آندا ہے. اور نیت کر لیندا ہے اندے میں محصول لاواں گا، یہ تو بہت شاندار ہوتا پھل آتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہور لیا کے جوا تو وہ کھٹا ہو گیا، اوندا رس گھٹ گیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ کی ہویا؟ انہوں نے کہا بادشاہ دی نیت خراب ہو گئی. اے نیت دا اثر دیکھو، تہاڈی نیت صحیح ہوے گی وہی شے برکت والی. تہاڈی نیت خراب ہے. تیسرا شعبہ حیا، بے حیائی دے کماں تو بچے مومن. انسان دی ذاتی زندگی واسطے ضروری ہے کہ بے حیائی دا کام نہ کرے، نہ زبان تو بولے، نہ اکھا تو کرے، نہ اپنے کسی اور عضو تو کرے. یہ 3 شعبے جڑے 70 شعبے رسول فرمایا انہاں دی بنیاد ہے اخلاص، یہ اللہ دے نال، خلوص یہ مخلوق نال، حیا اپنی ذات دے نال، اپنی ذات دے احسان ہے. بس میرے دوستو اللہ تعالی حضرات کو برکت دے وی ساڈا آنا بھی قبول کرے. اسا سارے اپنے کو سب کل معیشت دے اسباب اللہ نے دتے نے، یہ پلیٹاں نے جڑے دتیاں نے، پان والا ہاتھ اللہ دا ہے. ہمیشہ اللہ تے نظر رکھے، اللہ ہی پاون گے. ایک کھیتی اگر کھڑی ہے انہاں دی مرضی دی وجہ نال، ورنہ کھڑی کھڑی کھیتیاں صبح ہوندا تو اجڑ جاندیاں نے، رات دن تو میں تو زیادہ تو اس منظر نو جاندے ہو. اس واسطے ساری پلیٹاں نے جو اللہ دتے ان دے وچ
پان والا ہاتھ اللہ دا ہے ہمیشہ اللہ دا شکر گزار رہے اور جو میں پہلے اللہ کیتیاں نے اخلاص خلوص تے حیا انو اپناوے نیت اپنی اچھی رکھے اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمایا آخر دعوانا ان الحمدللہ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا فضلك عمن سواك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستغفرين رحمن الدنيا ورحيمها انت ترحمنا فارحمنا برحمتك تغنينا برحمتك سواك اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم اللهم بارك لهم فيما اعطيتهم یا اللہ حبیب اللہ اور منیر صاحب کی یا اللہ اس کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما ان دکانوں کو خیر و برکت والا فرما اللہ مال حلال میں رزق حلال میں فراوانی کا ذریعہ فرما ہر قسم کے انتشار اختلاف اور ہر قسم کے یا اللہ خسارے سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری جو بھی آپ نے وسائل ہمیں دیے ہیں کھیتیاں ہوں تجارت ہوں نوکریاں ہوں یا اللہ جو بھی رزق کے وسائل ہیں ان میں خیر و برکت فرما ہمارے رزق حلال میں خوب فراوانی عطا فرما قرضوں کے بوجھ سے اللہ محفوظ فرما یا اللہ فقر و فاقہ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ دنیا کے حسنات میں نصیب فرما آخرت کے حسنات میں نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو اور یا اللہ ان کی میزبانی اور ہمارے آنے کو قبول فرما جو باتیں مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین اللہم آمین جزاک اللہ ماشاء اللہ